السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل میں امام مہدی علیہ السلام اور دجال اور علمناٹی گروپ میں آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں آپ کے دوست محمد حنیف، اور میں آپ آج کو بتانے والا ہوں کہ آنے والے حالات کس طرح سے ہوں گے، جسے ہم انگلش میں فیوچر پریڈکشن کہتے ہیں۔ یوں تو بہت سے لوگوں نے فیوچر پریڈکشن کی، وہ کبھی پوری ہوئی یا بدل گئی یا نہیں ہوئی، جیسے ناسٹراڈامس اور بابا وانگا۔ یہ مشہور اس وقت یوٹیوب چینل میں لوگ کے پیشن گوئیاں چل رہی ہے، لوگ انہیں بار بار بتا رہے ہیں، مگر میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کی پیشن گوئیاں بتانے والا ہوں جنہوں نے 800 سال پہلے 2000 اشعار پہ مشتمل ایک کتاب لکھی، جس کے کم و بیش سارے پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی اور ہو بھی رہی ہیں اور آگے بھی ہوں گی۔ میرا یقین ہے یہ ضرور آگے پوری ہوں گی۔ دیکھیے دوستوں، یوں تو آپ اگر مجھے ایک 15 منٹ اگر دے دیں تو میں آپ کو آنے والے حالات کا پورا نقشہ آپ کے سامنے بتا دوں گا۔ یوں تو دوستوں، پہلے کئی بزرگوں لوگوں نے کئی زمانوں اور کئی سال پہلے لوگوں نے پیشن گوئی دیتی رہی، حالات آتے رہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے نجومی پنڈتوں نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت میں آڑ بنے گا اور تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے یہ پیشن گوئی سنی اور سارے بچوں کو قتل کر دیا اور کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مار دے، مگر منشا الہی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو دعوت پہنچے، اس دور کے لوگوں کو دعوت پہنچے، پر یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ فرعون نے ان کی تبلیغ و دین کو قبول نہیں کیا، اور اس کا انجام کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ یوں ہی یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی کتابوں میں لکھا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کمزور کو طاقتور اور طاقتور کو کمزور کر دے گا۔ یعنی اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو غلام رکھتے تھے اور غلام پہ ظلم کرتے تھے، پر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ لوگوں کو غلامی سے آزاد کیا جائے۔ جو ہی قحط کا زمانہ شروع ہوا اور یہ لوگوں نے گندم کو جمع کیا تھا، اور جب بارش بند ہو گئی تو یوسف علیہ السلام سب کو گندم بانٹتے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ لیتے۔ اس طرح سے مالدار سب کمزور ہو چکے تھے، خالی ہو چکے تھے، اور یہاں تک کہ وہ حکومت کے غلام ہو گئے تھے۔ اس طرح سے سارے امیر کمزور ہو گئے، کمزور طاقتور ہو گئے، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کا دین مکمل ہوا اور کامیاب ہوا اور ظلم ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے دوستوں، اس دور میں بھی انشاءاللہ حکومت آئے گی اسلام کی، جس میں ظلم، زیادتی، جبر، زنا، سارے سود، شراب اور یہ حکومت عیسائی، کافر سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ضرور یہ جو میں باتیں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ ایک عظیم و شان ولی کے زبان سے سنیں گے۔ آئیے جانیں وہ شخصیت کون ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی شام کے شہر حلب یعنی الپو سیریا، اس میں آپ 1330 عیسوی یعنی 731 ہجری میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو بہت بڑے صوفی تھے، اور آپ موسیٰ کاظم کے اولادوں میں سے ہے، یعنی ان کے نسب کے سلسلے میں آتے ہیں۔ آپ کی مزار ایران کے شہر میہان میں موجود ہے۔ آپ قرآن جلال الدین قاسمی اور
علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے پڑھے، جو 7 سال آپ مکے میں رہے ان سے پڑھے، اور آپ کہیں ایک شہر کے چکر لگائے دین کے لیے، جس میں ہندوستان کشمیر بھی آتا ہے، ایجپٹ آتا ہے اور ایران آتا ہے، اور کئی اور شہروں میں آپ مستقل مقیم رہے اور بڑھتے گئے، اور آپ کا انتقال 100 سال کی عمر میں، کوئی بتاتے ہیں 104 سال کی عمر میں 1431 عیسوی یعنی 834 ہجری میں ہوا۔ آئیے آپ کیا کہتے ہیں ہم سنیں گے۔ آپ کا ایک اشعار یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالات دیکھ رہا ہوں، میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی، یہ پیشن گوئیاں کس طرح سے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناسٹراڈامس اپنی کچھ خاص علم سے یعنی نمبروں سے وہ بتایا کرتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ بابا وانگا کچھ شیطانی بھی کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی سننے سے وہ آپ کو بتا دی، مگر یہ جو ہے علم میں لجوم سے نہیں بتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا رہے ہیں۔ بے شک سرکار کی امت میں ایسے اولیاء موجود ہے جو آپ کو آنے والے حالات سے آگاہ کر رہے ہیں، اور یہ باتیں جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سب سرکار کی حدیث سے ملتا ہے۔ آئیے کچھ موجودہ گزرے ہوئے حالات پہ یہ کس طرح سے پیشن گوئیاں کریں ہم سنتے ہیں۔ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے، یعنی مسئلہ کشمیر۔ جب سے مسلمان الگ ہوئے ہندوستان سے، آج تک کشمیر میں خون بہہ رہا ہے مسلمانوں کا۔ اور ایک اشعار بتاتے ہیں، جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے ذریعہ جاری ہوگا، شور و فتنہ اتنا زیادہ ہوگا کہ سوچ سے بعید ہوگا۔ یعنی آج تک اتنے قتل و غارت ہو رہے ہیں کہ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ان 2 ملک تقسیم ہونے میں اتنا خون بہے گا۔ آئیے آپ اب حالات کے بارے میں شاہ نعمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سنیں۔ سب مسلمان نماز سے غافل رہیں گے، لوگ شہوت کے قید ہوں گے، دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ یعنی لوگ نمازوں سے غافل ہو جائیں گے۔ آج مسجدیں سالے خالی ہے، اور لوگ جو ہے شہوت یعنی گانے اور گندی باتیں اور سوچ اس میں رہ گئے۔ روزہ، نماز اور احکام کی بجاوری ایک لحاظ غائب ہو جائے گی۔ مناجات کی مجالس میں ریاکارانہ طور سے ذاکر ذکر ہوگا، یعنی لوگ روزہ نماز کی احکام چھوڑ دیں گے اور مناجات یعنی دعا اور ذکر کی محفل میں ریا کریں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور فطرات ادا کرنے کا شوق کم ہو جائے گا، دلوں پر ایک بوجھ معلوم ہوگا۔ اگر تو قاضی کے مٹھی میں چند سکے دے دے گا تو قاضی شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کرے گا۔ یعنی آج کل کورٹ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، اگر تم جج کو کچھ پیسے دے دو تو وہ بہانہ سازی کر کے آپ کے طرف معاملہ کر دے گا۔ ایک اور اشعار میں فرماتے ہیں کہ ایک جماعت مجبور لوگوں سے سوال کیا کرے گی، ان پر لعنت ہو
یہ سر پر خزانہ رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی جب کوئی لوگ ان سے پیسے مانگیں گے تو وہ بولیں گے کیا کوئی کام نہیں کرتے آپ، کیا کچھ کرتے نہیں، جو بس مانگتے پھرتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ ان کے پاس بہت خزانے ہوں گے پر دیں گے نہیں، کہیں گے کہ کیا تم کام نہیں کرتے۔ دوستوں، بے شک وہ فقیر سے مانگنے والا، یعنی اس کو مانگنے کے لیے اللہ ہی کہہ رہا ہے اور تم کو دینے کے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے۔ تم اپنے پیسے اپنے پاس نہ رکھو، یعنی ضرورت تک، اور جو ان کی ضرورت ہے پوری کرو۔ آئیے اب ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں جو آنے والے حالات کی بارے میں بتاتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے کیونکہ آنے والے حالات جو ہی ہونے والے ہیں دوستوں۔ یعنی سب مسلمان، جیسا میں آپ کو بتایا کہ نماز سے غافل رہیں گے، لوگ شہوت کے قیدی ہوں گے، دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد جو میں اشعار سنایا، اس کے بعد یہ اشعار آتا ہے کہ محرم کے مہینے میں مسلمان کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ اقدام اٹھائیں گے۔ یعنی دوستوں، جیسا کہ نعمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی مشرق سے لے کے مغرب تک، اور لوگ عیسائیوں کے رسم و رواج ادا کریں گے، اور بدعت عروج پہ ہوگی اور سنت ختم ہو جائے گی، اور عیسائیاں بہانہ سازی کر کے مسلمان کے علاقے قبضہ کریں گے، جیسا کہ عراق اور سیریا، اس طرح سے جارڈن اور اسرائیل جس طرح سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہ پہلے ہی بتا چکے کہ وہ ہمارے ملکوں پہ قبضہ کریں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب حالات ہونے کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ یہ اشعار لکھتے ہیں: میں اپنا خون جگر پیتے ہوئے انتہائی رنج کے ساتھ تجھے کہتا ہوں کہ خدا را یہ عیسائیوں والا طریقہ چھوڑ دو۔ یعنی مسلمانوں، اس وقت ہم لوگ سارے عیسائی طریقے کو اپنا چکے ہیں۔ ہم داڑھی نکالتے ہیں اور پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور نہ جانے کیک کاٹتے ہیں، اور نہ جانے کئی ایسے رسومات ادا کرتے ہیں جو اسلام سے نہیں ہے۔ چلیے دوستوں، میں آپ کو آگے اس مرحلے میں لے چلتا ہوں جو آنے والے حالات ہم سے ہونے والے ہیں۔ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ اقدام اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شور ظاہر ہوگی، مشرقانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ ہندوستان یعنی ہند میں ایک شور برپا ہوگا۔ یعنی ایک اور ایک اشعار میں فرماتے ہیں کہ کچھ ایسا جھوٹا پروپیگنڈا لے کے وہ ہندوستان میں شور و غل مچائیں گے، جس طرح سے پل ہاربر میں امریکہ پہ جاپان نے حملہ کیا بول کے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیے، اور وہ جاپان کی حکومت توڑنے کے لیے، اپنا اقتدار سنبھالنے کے لیے جاپان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طرح مسلمان قوم سے ان کو ڈر تھا، تو یہ دجال والے لوگ، علمناٹی والے لوگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا اور مسلمان کے نام پہ ٹیررسٹ کا دھبا لگایا کہ یہ قوم کبھی سر اٹھا نہ سکے اور ان کے خلاف آواز نہ دے سکے۔ اسی طرح ایک اور فریب دیں گے، ہندوستان میں مکر و فریب کریں گے اور فتنہ فساد ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ نعمت اللہ شاہ
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خافشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمان پر اپنا ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے، یعنی وہ اپنا قہر مسلمانوں پر برسائیں گے۔ تب کیا ہوگا سنیے۔ اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی، جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ یعنی آپ نے یہ تازی خبر سنی ہی ہوگی، جنرل راحیل جو پاکستان کا میجر تھا، وہ اس وقت عرب میں ایک بڑی ٹیم بنائی گئی جس میں کئی مسلمان ممالک ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے اور ایک الائنس بنائے، جس میں جنرل راحیل شریف اس کے اقتدار سنبھال رہے ہیں۔ یہ ساری ملٹری ایکسرسائز شروع ہو چکی کہ جو بھی اسلام کے خلاف کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے، بلکہ میں آپ کو یہ ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیے۔ تو دیکھا دوستوں کس طرح سے یہ تیاریاں اور ایکسرسائز چل رہی ہے، اور یہی پیشن گوئی شان احمد اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں۔ نیز پہاڑوں، بیابانوں، صحراؤں سے عرب بھی آئیں گے۔ آگے والے سیلاب ہر طرف رجوع ہوگا، یعنی سارے لوگ عرب والے، پہاڑی والے سب آ جائیں گے۔ اور اس وقت یہ جھگڑا کہاں ہوگا وہ بتا رہے ہیں، دیکھیے بالکل نام نام بتا رہے ہیں کہ ان علاقوں میں جھگڑا ہوگا اور یہ ضرور ہونے والا ہے۔ دوستوں چترال، ننگا پربت جو ہندوستان اور پاکستان کے اوپری حصے میں آتا ہے، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ دوستوں میں جو آپ تصویر بتا رہا ہوں آپ اس کو غور سے دیکھیں، جہاں جہاں میں ٹک کیا وہاں یہ علاقہ ہے جہاں پہ جنگ ہونے والی ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ترکی کے چین اور ایران والے باہمی یکجا ہو جائیں گے، یہ سب تمام ہند کو غازیانہ طور سے فتح کریں گے، یعنی ترکی، چین اور ایران والے باہمی یکجا ہو جائیں گے۔ جیسے میں آپ کو بتایا کہ ملٹری الائنس بن چکا ہے جس میں سارے مسلمان ممالک ہیں اور اس میں چین بھی شامل ہو جائے گا، اور یہ سب تمام ہند کو غازیانہ طور سے فتح کریں گے۔ آئیے آگے سنتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ مسلمان قوم فتح ہوگی۔ دیکھا دوستوں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک دور گزرے گا مسلمانوں کا جس میں وہ کمزور ہو جائیں گے اور عیسائیوں ان کے ملک چھین لیں گے، ایران عراق چھین لیں گے، فلسطین چھین لیں گے، ظلم بہائیں گے، خون بہائیں گے۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ رب کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ضرور مسلمان فتح ہوگا۔ بے شک حق حق ہے اور باطل باطل ہے، ضرور ہم لوگ فتح ہوں گے۔ دوستوں بس ہمت کی بات ہے، ہمیں ہمت رکھنی ہوگی۔ اہل قابل بھی کافروں کے قتل کرنے، یعنی اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے، یعنی جب ہماری طاقت بڑھ جائے گی اور ہم ان پہ غالب ہو جائیں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ کس طرح سے صلح کر لیے جائے، یا کوئی کیس فائر ہو جائے، یا لڑائی بڑائی بند ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوگا۔ دوستوں سرحد کے غازیوں سے زمین مرقد کی طرح لرزے گی، وہ مقدس کے
تو مقصد کے حصول کے لیے دیوان آوار آئیں گے، یعنی وہ اس طرح سے کمر کستہ ہو جائیں گے کہ زمین لرزے گی، اور مقصد کے حصول یعنی ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم پہ جو ظلم ستم مسلمانوں پہ کیا گیا، جو برما پہ کیا گیا، جو الگ الگ حالات پہ کیا گیا، جو سیریا پہ کیا گیا، تو ہم اس جرم کا جواب دیں گے، تو بالکل ہم مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ عام اوقات سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادت ہوگی۔ بالکل دوستوں، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، مگر چونکہ اگر کوئی ہم پہ جبر کرے تو ہمیں جنگ لڑنی بھی پڑے گی اور اس کا جواب دینا بھی پڑے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فرفتہ حج کے بعد یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غازبانہ ثبت کیا ہوا تھا، یعنی جو لوگ جھگڑا ہوگا اس وقت چند علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے جائیں گے، تو پھر ہم عید الفطر کی نماز سے پہلے اسے حاصل کریں گے۔ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگی، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کا خون دریائے اٹک، یعنی دریائے اٹک دوستوں یہ چین سے شروع ہوتی ہے، دریائے سندھ اور کشمیر سے گزرتی ہوئی پاکستان کے بیچوں بیچ سے گزرے گی۔ ان علاقوں تک کافر ہمارے علاقے قبضہ کریں گے، مگر ہم ان کو ریزسٹ کریں گے، توڑیں گے، اور ان کا خون بہے گا 3 مرتبہ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ، اس میں خون بہے گا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر اور نصر شاہ اور دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غلبہ قبضہ کر لیں گے۔ یعنی دوستوں میں آپ کو یہ جو تصویر بتا رہا ہوں اس میں دیکھیں کہ آپ بجنور دلی کے قریبی علاقہ ہے، یہاں تک دریائے گنگا اور جمنا تک ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ اب آئیے سنتے ہیں وہ آگے کیا فرماتے ہیں۔ خود بر و لڑائیاں اور حسن دلبرایاں مجاہدین مال غنیمت کے زمرے میں اپنی ملکیت میں لے لیں گے، یعنی جب جھگڑا ہوگا تو جو بھی کفار کے معلومات رہیں گے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمان کی جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائے گی۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتے رہے گی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح ہوں گے، یعنی اور ایک اشعار میں یہ فرماتے ہیں شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ 6 ماہ ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ 6 سال فرمایا، یعنی کم و بیش 1 یا 2 سال میں ہی جو جھگڑا شروع ہوگا وہ انہوں نے اس اشعار میں ایک اشعار ہے جس میں انہوں نے غزوہ کہا، جسے ہم غزوہ ہند کہتے ہیں۔ وہ غزوہ جو ہے کم و بیش شروع ہو ہی جائے گا، تو جب یہ ہندوستان کا جھگڑا شروع ہوگا تو اور ہند جب یعنی بت پرست قوم کلمہ کو پہ قہر غضب ڈھائے گی تو سمجھ جانا ہے کہ غزوہ ہند ہے، جس کا حدیثوں میں ایک باب باندھا گیا جس کا نام غزوہ ہند لکھا گیا، جس کی پیشن گوئی سرکار نے دی ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، اور اس میں جو قتل ہوگا یعنی شہید ہوگا وہ افضل الشہداء میں ہوگا، اور جو جیتے گا وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ تب ایک صحابی نے اس بات کو سنا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں جیت جاؤں گا اور عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں گا اور کہوں گا کہ یا رسول اللہ یا عیسیٰ علیہ السلام میں حضور کا صحابی ہوں، تو سرکار مسکرائے کہا بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک حدیث جس میں سرکار اشارہ فرمائے کہ ہم یہاں فتح ہو جائیں گے اور
جب ان علاقوں میں جائیں گے پلٹ کے تو عیسیٰ ابن مریم کو وہاں پائیں گے۔ آئیے اس اشعار یعنی اس حدیث کی تشریح بھی اس میں وہ لکھتے ہیں، آئیے سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے، اللہ پاک خالقانہ لطف و کرم فرمائے گا، دین اور ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کیے جائیں گے، تمام ہندوانہ کے علم برداری سے پاک ہو جائیں گے، یعنی ساری بت پرستی ہٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اور مسلمان کی حکومت یعنی دین اسلام یہاں پہ جاری ہوگا۔ قیامت کے زلزلوں کی مثل ایک زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ ہندواں اور ہند میں قہر بن کر نمودار ہوگا۔ ہندوستان کی طرح مغرب یعنی یوروپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی، تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ دیکھا دوستوں کس طرح سے وہ سیکوینس بائی سیکوینس بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جنگ شروع ہوگی ہندوستان میں، اور یہاں سے تیسری جنگ شروع ہوگی۔ آئیے میں تیسری جنگ کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں، سنتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ دو الف یعنی انگلستان اور امریکہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان میں سے ایک الف تباہ ہو جائے گا، روس برطانیہ پہ حملہ کرے گا، یعنی غالباً امریکہ جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا، اور اس طرح سے ختم ہوگا کہ سنیے کیا کہتے ہیں۔ جنگ عظیم دائم میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا ساتھ مل جائے گا۔ اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی ملک آتشی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ عظیم میں جو شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا ساتھ مل جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا سنیے۔ روس بھی چین کے قہر و غضب میں سے تباہ ہو جائے گا۔ چین سے روس مکر و فریب اور ہلا بہانے سے امن حاصل کر کے چین جان بچائے گا، یعنی روس پر چین حملہ کرے گا اور اس سے سنبھل نہیں پائے گا، تب وہ امن معاہدہ کرے گا۔ آگے سنی کیا۔ ایک الف اتنا تباہ ہو جائے گا کہ اس کا ایک نقطہ بھی باقی نہیں رہے گا، سوائے یہ کہ اس کا نام اور تذکرہ تاریخ کتابوں میں باقی رہ جائے گا۔ یعنی دوستوں امریکہ اس طرح سے ایک الف انگلستان ہے اور ایک الف اشارہ کر رہا ہے امریکہ کی طرف۔ انگلستان تو نہیں ہوگا کیونکہ شیخ ناظم الرحمن نے فرمایا کہ یہ ایک امپائر اسٹیٹ ہے جو جلدی تباہ نہیں ہوگا، یہ پاور میں آئے گا اور زیادہ، مگر امریکہ اس طرح سے تباہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں صرف ایک کتابوں میں نام رہ جائے گا، یہ کوئی ملک باقی نہیں رہے گا۔ یہ انہیں غیبی سزا ملی اور مجرم کا خطاب حاصل کیا، لہٰذا کوئی دوسرا شخص راہبوں کی طرح سربلندی نہیں کرے گا۔ ان بے ایمان لوگوں نے اپنی دنیا خراب کر ڈالی، آخر کار راہنوں نے اپنی منزل دوزخ بنا لی، یعنی یہ لوگوں نے کفار نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، اور انہوں نے اپنی دنیا خراب کی اور آخرت بھی خراب کی۔ وہ راز جو میں بیان کر چکا ہوں اور وہ موتی جو میں پرکھ چکا ہوں، یہ ایک غیبی سند ہے، یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی اسلام کی یقیناً مدد کرے گا۔ اگر تو اجلت چاہتا ہے اور اللہ کی مدد چاہتا ہے تو خدا کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی اقوال کی پیروی کر، یعنی اتنا سارے بات بتا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ
خود یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ میری پیروی کرو، یعنی سارے اولیاء اللہ اور اپنی بات بھی رکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے قول کو مانو اور چلو، آپ کو کامیاب ملے گی۔ ضرور دوستوں، میں جانتا ہوں کہ کلپ لمبا ہو رہا ہے، پر مجھے آپ لوگوں کو آنے والے حالات کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں پریپیئر کروانا ہے، آپ کو تیار ہونا ہے۔ مسلمانوں کے مدد کے لیے میں اس کلپ کو بنا رہا ہوں کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنے حالات کو سنبھالیں اور اپنے سارے فطرات اور طریقوں کو بدلے، کیونکہ آنے والے حالات بڑے خراب آنے والے ہیں دوستوں۔ اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، ان کی ظاہر ہونے والی یہ شہرت تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا، اس کے قتل کرنے کے لیے عیسائی آسمان سے اتر آئیں گے۔ اور آخر یہ شاعر نعمت اللہ شاہ بیان کرتے ہیں، اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ صرف اللہ کے حکم سے دوستوں نعمت اللہ شاہ نے وہ سارا نقشہ ہمارے سامنے کھینچ کے بتا دیا کہ آگے والے حالات کیا ہوں گے دوستوں۔ ہندوستان سے جنگ عظیم تیسری شروع ہوگی اور ختم ہوگی فلسطین سیریا میں جا کے، جہاں مہدی علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے، اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں دوستو، میرا کام تھا آپ کو آگاہ کروں۔ آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لوگوں تک شیئر کریں، مسلمانوں کو آگاہ کریں کہ آنے والے کیا حالات آنے والے ہیں۔ شیخ ناظم الرحمن نے بالکل واضح صریح طور پر بتا دیا کہ حج اکبر پہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور تیسری بڑی جنگ ہوگی، جس میں کیا احتیاط کے پہلو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، سب بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو لائک کرتے ہیں اور شیئر کریں گے تو ضرور میں اگلی ویڈیو میں آپ کو آنے والے مزید حالات کے بارے میں بتاؤں گا۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، اور سبسکرائب کریں نہ بھولیں، اللہ حافظ۔